راوی حدیث طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس وفد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارا ایک گرجا ہے، اس گرجے کو ہم چاہتے ہیں کہ توڑ کے وہاں پہ مسجد بنائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وفد نے ریکویسٹ کیا، گزارش کیا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے کچھ پانی دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، کلی کیا، اور پھر اس پانی کو ان کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک کام کرنا، پہلے تم گرجے کو توڑ دینا، اور توڑنے کے بعد پھر اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر دینا، اور اس کے اوپر پھر تم مسجد کی تعمیر کرنا۔ اس حدیث کو دیکھ کر بہت سارے ہمارے بھائی یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب مسجد کی تعمیر ہو تو بڑی شخصیت کو بلایا جائے، پھر اسی طرح افتتاح کے لیے الگ سے پروگرام کیا جائے۔ تو پہلی چیز کہ بنیاد رکھنے کے لیے بڑی شخصیت کو بلانا، اس تعلق سے باقاعدہ صالح محمد بن صالح العثیمین اور اسی طرح صالح الفوزان، اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ، اسی طرح مقبل بن ہادی، اسی طرح عبداللہ بن جبرین، ان تمام علماء کرام رحمہم اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس طرح کا جو بھی کام ہے وہ کام بدعت ہے، سلف سے ایسا بالکل ثابت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اس طرح کا کوئی عمل انجام نہیں دیا کہ کوئی مسجد بنانا ہے تو بڑی شخصیت کو بلایا جائے اور اس کی بنیاد ڈالی جائے، جس طرح ہمارے سماج میں رائج ہے۔ یہ چیز بالکل غلط ہے۔ دوسری چیز